اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اور فیصلہ ہو چکا تیرے رب کا یا حکم ہو چکا تیرے رب کا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ عبادت کرو تم مگر اسی کی یعنی اللہ ہی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو یعنی احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائیں، یبلغن بلوغت سے بلاغ سے نکلا ہوا لفظ ہے، جب پہنچ جائے تیرے سامنے کبرا بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، تو فلا تقل پس نہ کہے لہما ان دونوں سے اف اف۔ اما یبلغن جب اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو پس نہ کہے ان دونوں سے اف بھی، ولا تنہرہما اور نہ جھڑکنا ان دونوں کو، اور نہ جھڑکنا ان دونوں کو، وقل اور کہہ لہما ان دونوں سے قولا کریما ادب کی بات، اور کہہ ان دونوں سے یعنی کر ان دونوں سے ادب کی بات، ٹھیک ہے۔ واخفض لہما، واخفض اور جھکا دے تو، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذل، جناح الذل عاجزی کے پر، جناح کا معنی ہوتا ہے ویسے پر، یہاں بازو مراد ہے، ٹھیک ہے، تو جھکا دے ان دونوں کے لیے جناح الذل عاجزی کے پر یعنی عاجزی کے بازو، سمجھ آ رہی بات جی؟ من الرحمت نرمی سے، من الرحمت نرمی سے، بازو جھکا دے ان دونوں کے لیے ادب کے ساتھ نرمی سے، سمجھ آ رہی بات جی؟ یا عاجزی کے ساتھ نرمی سے۔ وقل اور کہہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا جیسے ان دونوں نے میری پرورش کی بچپن میں، یعنی میں رحم کے قابل تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا گرم ٹھنڈے کا اور بھوک پیاس کا، تو انہوں نے مجھے پرورش کی، تو اب یہ بوڑھے ہیں اسی طرح یہ بھی اب محتاج ہیں، تو ان پہ کیا فرما دے؟ رحم فرما دے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم ہو جاؤ نیک، تو فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے، یعنی ہے رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا، اللہ بخشنے والا۔ تو ترجمہ بنے گا، یہ جو اواب لفظ ہے نا، اس کو یہ رجوع کو کہتے ہیں، یہ جو آپ پڑھتے ہیں مغرب کے بعد اوابین کے نفل، تو وہ اسی سے نکلا ہوئے ہیں لفظ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، تو پس بے شک رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، رجوع کرنے والوں کو یا رجوع کرنے والوں کے لیے بخشش ہے، توجہ فرما لیں۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی، یہ فیصلہ ہو چکا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت اسی کا حق ہے، معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے حق کے عبادت کے ساتھ والدین کے حق کا ذکر کرنا، یہ ترتیب بتاتی ہے کہ والدین کی حقوق کتنے اہم ہیں، اور والدین کی خدمت اور ادب و احترام اور حسن سلوک کتنا ضروری ہے، کہ اللہ نے اپنے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اہم حق کیا ہے؟ وہ والدین کا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اللہ کا حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ تو جڑے ہوئے ہیں، کہ ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں اللہ کا حق پورا کرتا ہوں، مجھے رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی حصہ ہے جس کو ہم شہادتین کہتے ہیں،
سمجھ آ رہی بات؟ اور ایک کلمہ توحید ہے تو دوسرا کلمہ رسالت ہے، اور اللہ کے احکامات ہیں تو عملی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ دونوں ایک مومن کے لیے تعمیل کے اعتبار سے یا عقائد اپنانے کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے، یہ دونوں جدا نہیں ہیں۔ اللہ کی توحید پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے اور اسے ماننا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آپ کے جو ہے نا وہ ان حقوق کو پورا کرنا اور تسلیم کرنا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ تو والدین کا حق اللہ کے بعد کیا ہے، وہ اہم ہے۔ اب دیکھیں حدیثیں بتاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا اللہ نے کتنا مقام بنایا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک پیدائشی حق ہے، والدین کمزور ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، ان کے پاس کچھ ہو اولاد کو دینے کے لیے یا نہ ہو، محنت مزدوری کرنے والے ہوں یا کوئی بڑے عہدے والے ہوں، بادشاہ ہوں یا رعایا ہوں، وہ والدین بنے ہیں اس رشتے کی بنیاد پر، اولاد کی بنیاد پر۔ لہذا وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مومن ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ فرما بردار ہیں یا نہیں ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، بس وہ والدین بن گئے ہیں تو اب ان کے حقوق بھی کیا ہے، وہ بحال ہو گئے ہیں۔ تو لہذا والدین کے حقوق نیک و بد کی بنیاد پر نہیں ہے کہ والدین نیک ہوں گے تو ان کے حقوق ہیں، نیک ہوں گے نہیں ہوں گے تو ان کے حقوق نہیں ہے، نہیں، والدین کے حقوق ان کے ماں باپ بننے کی وجہ سے اور ان کے گھر میں اولاد ہونے کی وجہ سے یہ حقوق ان کے بنے ہیں، اور یہ مرتے دم تک رہیں گے جب تک والدین زندہ رہیں، بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے کئی اعتبار سے۔ تو اس لیے اللہ کے حق کے بعد والدین کے حق کا بیان ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے محبوب عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ اس نے کہا پھر اللہ کے رسول اس کے بعد؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز پڑھنا کتنا اہم ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی اسی طرح کیا ہے، اہم ہے۔ یہاں بھی اللہ نے اپنی عبادت والے حق کے ساتھ والدین کے جو ہے نا وہ حق کا ذکر کیا کہ نماز وقت پہ پڑھنا، ظاہر ہے نماز تو اللہ کی عبادت ہے، اس کے ساتھ پھر والدین کا دوسرے نمبر پر ذکر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ تمہارے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تمہاری مرضی اس کی حفاظت کرو، تمہاری مرضی اس کو ضائع کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد، کہ رب کی رضا والد کی رضا مندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر کوئی والد کو ناراض کرے، بعض علماء نے لکھا کہ اس سے بھی والدین مراد ہیں، والد ہو یا والدہ ہو یا والدین ہو، دونوں ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، یہاں بھی قرآن نے اسی طرح ذکر کیا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو مطلب ہے کہ جس کو بھی تم پاؤ تمہارے لیے تو دونوں قابل احترام ہیں۔ تو لہذا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ والدین کے ساتھ وہ حق تلفی کرتا رہے اور وہ کہے کہ میں عبادتوں سے اللہ کو راضی کر لوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے حق مار کے اللہ کو بھی راضی نہیں کیا جا سکتا، یہ مطلب ہے اس کا۔ ہاں، ان کے حقوق پورے کریں، پھر اللہ اپنے حق کے معاملے میں ضرور اللہ سے امید ہے کہ اللہ درگزر فرمائیں گے، تو اللہ کے حق پورے بھی کرتے رہیں۔ والدین کا حق مار کر، حق تلفی کر کے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے کوئی بندہ بشر اللہ کے ہاں محبوب نہیں بن سکتا، اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنی رضا کو والدین کی رضا کے ساتھ کیا ہے، مشروط کر دیا ہے۔ ہاں، رضا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک وہ راضی نہ ہوں چاہے ان کا مطالبہ غلط ہی ہو۔ ایسا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی تھی کہ تو کلمہ چھوڑ دے، میں تب تجھ پہ راضی ہوگی۔ وہ کہے میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اب والدہ کو کیسے راضی کرے گا؟ والدہ کو تو تب راضی ہوگی والدہ کہ یہ کفر کرے۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے جو ان کے حقوق ہیں وہ اپنے دائرے میں رہیں گے، جو ان کے حقوق ہیں اولاد کے ذمے، ان حقوق کے حوالے سے انہیں ناراض کرنے کی گنجائش ہے۔ وہ اپنے حق سے اگر تجاوز کرتے ہیں تو پھر ان کا حق وہ ہے ہی نہیں، جب ہے نہیں تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کا تو تذکرہ سورۃ لقمان میں بھی ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کرے تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا،
हाँ दुनियावी दस्तूर के मुताबिक जिंदगी गुजारो उनके साथ, जो उनके हक बनते हैं। जब वो हक से तजावुज करके वो कोई मुतालबा करते हैं यानी वालिदैन अपनी औलाद से, तो वो पूरा करने की इजाजत नहीं है। क्यों? ये वो उनका मुतालबा ही गलत है। वो अपने हक से तजावुज करके शायद अल्लाह का हक छुड़ाना चाह रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक छुड़ाना चाह रहे हैं, या बीवी का हक या किसी और का हक छुड़ाना चाह रहे हैं। ये उनको, वालिदैन को भी इसकी इजाजत। तो वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा का मतलब है वालिदैन के हुकूक के दायरे में रहते हुए उन्हें राजी करना क्या है, जरूरी है। तो फिर अल्लाह भी जरूर क्या हो जाएगा, राजी हो जाएगा। समझ आ रही बात? हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रवायत नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई फर्माबरदार बच्चा अपने वालिदैन की ज़ियारत करता है तो उसको देखने पर भी अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाते हैं। तो साहबा ने पूछा कि कोई अगर 100 मरतबा भी, तो फरमाया हाँ 100 मरतबा भी अगर कोई देखे तो देखने से अल्लाह उसको 100 हज का क्या देंगे, सवाब देंगे। तो ये वो शख्सियात हैं, ये वो रिश्ते हैं जिनका मकाम और मर्तबा इतना है कि खिदमत का तो सवाब है ही है, और हुस्न सलूक का तो अजर व सवाब है ही है, अल्लाह को राजी करने का ये जरिया है ही है। अल्लाह मजीद इस पर मकबूल हज जैसा सवाब भी क्या है, अता फरमाते हैं। इसलिए एक हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी औलाद पर वालिदैन का क्या हक है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमा जन्नतु का व नारु का, वो दोनों या तुम्हारी जन्नत हैं या तुम्हारे लिए दोज़ख हैं। यानी उनका हक पूरा करोगे तो वो दोनों तुम्हारी जन्नत का जरिया है, और उनके हक तलफी करोगे तो वो दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम का जरिया है। यानी जहां आदमी से बाकी अमाल का हिसाब होगा फिर जाकर वो जन्नत के काबिल बनेगा, तो ये हिस्सा भी हिसाब व किताब का है, इससे भी चूक नहीं होगी। इस बाकी मामलों में पास होगा, अगर इस सब्जेक्ट में फेल होगा, इस शोबे में फेल होगा, तब भी वो जन्नत का वारिस नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि वालिदैन भी उसके लिए क्या है, फर्मा बरदारी की बुनियाद पर, हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर जन्नत का जरिया है, और हक तलफी की बुनियाद पर वो जहन्नम का जरिया है। तो बाकी अगर पास हो जाएगा तो यहाँ फेल हो गया तो वो फेल होगा। उसकी एक मिसाल दे दूं, अक्सर आप जब देखते हैं मैट्रिक के इम्तिहानों में तो वहाँ कुछ सब्जेक्ट लाजमी होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि बाकी सब्जेक्ट्स में अगर कोई कमी रह जाती है तो गुजारा चल जाता है और वो सप्ली दे के काम चला लेता है। लेकिन बाद सब्जेक्ट ऐसे लाजमी होते हैं कि अगर उनमें फेल हो जाए तो टोटल फेल ही तस्वुर होगा। समझ आ रही बात? ये लाजमी सब्जेक्ट है, इसमें नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह दरगुजर फरमाए। अब उसी मजमून को बयान करने के लिए कितनी वजाहत अल्लाह ने फरमा दी, इम्मा जब लुगन्ना इंदकल के बरा अहदुहुमा, अगर उन दोनों में से कोई एक तेरी जिंदगी में, क्योंकि आदमी अपनी जिंदगी का पाबंद है, बात का पाबंद नहीं है, इसलिए वादे लफ्ज है कि इंदा का, तेरे पास, यानी तेरी जिंदगी में, तेरे सामने, तेरे होते हुए वो दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो फिर कुरान कहता है कि तुमने क्या करना है, फला तकुल लहुमा उफ, फिर तुमने उनसे उफ भी नहीं कहना। यानी मतलब ये है कि एक तो बुढ़ापे का जिक्र इसलिए किया है कि ज्यादा मसला बुढ़ापे में बनता है। जब माँ बाप सेहतमंद हों तो वहां उनको मोहताजी नहीं होती और वो भी सुलझी हुई जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन जब वो बुढ़ापे में होते हैं और औलाद जवानी में होती है तो दोनों की आदत नहीं मिलती। जवानी वाला जल्दी पड़ी होती है हर काम की और वो इतना ठहर नहीं पाता, इतना तहम्मुल नहीं होता, इतना सोचने का वो जो है ना वो मौका नहीं लेता। और वालिदैन वो बूढ़े जिस काम को करेंगे ढीला ढीला करेंगे, ऐसा ऐसा चलेंगे। समझ आ रही बात? कभी सीधा होगा कभी टेढ़ा होगा, वो चला रहा होगा, गिर पड़ेंगे, फिर उठाना पड़ेगा। यानी अब वो जवान बच्चे वाली चाल तो नहीं चल सकते, उनके काम करने के रफ्तार भी सुस्त हो जाएगी, सोचने की रफ्तार भी सुस्त हो जाएगी। यानी हर मामले में 100 और आप कह लें कि 5 की रफ्तार का मुकाबला है। एक की रफ्तार 100 है और एक की रफ्तार क्या है, 5 है। तो अंदाजा कर सकते हैं मिजाज कितना मुख्तलिफ होगा। अब ऐसे मौके पर वो वालिदैन यकीनन दौड़ के इसके साथ शामिल नहीं हो सकते, जल्दी अपने होश हवास और सोचो विचार के साथ भी इसके साथ शामिल नहीं हो सकते। उनके किसी काम का नतीजा इसकी सोच के मुताबिक नहीं निकल सकता। तो यकीनन वो हर मामले में ढीले भी होंगे, पीछे भी होंगे, सुस्त भी होंगे, कमजोर भी होंगे, नहीफ भी होंगे। लिहाजा
ڈر ہے بچے کی طرف سے کہ یہ ان کو نہ چھڑکے، ڈر ہے اس کی طرف سے کہ یہ ان کو نہ کوستا رہے، کیونکہ وہ تو اپنی بڑھاپے کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے مجبور ہے، ان کو کہیں بھی صحیح تو نہ وہ جلدی اٹھ سکتے ہیں، نہ جلدی بیٹھ سکتے ہیں، نہ جلدی چل سکتے ہیں، نہ جلدی کھا سکتے ہیں، نہ جلدی پی سکتے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ ہر اعتبار سے وہ سست ہیں۔ تو ڈر کس کی طرف سے ہے؟ نوجوان اولاد کی طرف سے ہے کہ تم جوانی میں اور وہ بڑھاپے میں، تو ڈر ہے کہ تم ان کو نہ ڈانٹتے رہو، تم ان کو تکلیف نہ دیتے رہو۔ تو لہذا قرآن نے بڑھاپے کا ذکر کیا ہے کہ وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے تو پھر تم ان کو اف نہیں کہنا، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر بوڑھے نہ ہو اور وہ جوان ہو تو تم لڑتے رہو، نہیں، جوانی میں بھی وہ ماں باپ ہی ہیں، صحت مند کے زمانے میں بھی وہ ماں باپ ہی ہیں، لیکن وہاں امکان اس لیے کم ہے کہ ہو سکتا ہے باپ دو لگا بھی دے، ہو سکتا ہے باپ مرمت بھی کر دے۔ جب وہ صحت مند ہے، وہ جوانی، وہ مقصد ہے طاقتور ہے، تو پھر وہ محتاج بھی تو اتنا نہیں ہے نا، رد عمل بھی دے سکتا ہے، اصلاح بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ بیچارہ جب کمزور ہو جائے گا تو نہ وہ اصلاح کر سکے گا، نہ اسے وہ روک سکے گا، نہ اسے سمجھا سکے گا۔ تو زیادہ ڈر ہے بڑھاپے میں کوتاہی کا، اس لیے بڑھاپے کا ذکر کیا ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحت مند کے زمانے میں ماں باپ کی اولاد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں، اولاد کی ذمہ داری ماں باپ صحت مند ہوں تب بھی ہے، ماں باپ جوان ہوں تب بھی ہے، ماں باپ بوڑھے ہوں تب بھی ہے، ہر عمر میں ہے، لیکن زیادہ محتاجی چونکہ بڑھاپے کی عمر ہے اس لیے اس کو بطور مثال کے سامنے لائے ہیں، اور پھر فرمایا کہ تم ان کو اف بھی نہ کہو۔ اب یہ اف کا مطلب ایک تو مطلب سادہ سا مطلب ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ تم ان کو کوستے نہ رہو، بلکہ اف لفظ بھی نہ بولو۔ اف مثلا انہوں نے کوئی غلط کیا تو تم یہ بھی نہ کہو کہ اف تم نے یہ کیوں کر دیا، تم یہ بھی نہ کہو ان سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو تمہارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اف بھی نہ کہو۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا ایک مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر تم غلطی کرو، وہ تمہیں ماریں تو تم ان کو اف بھی نہ کہو، کیونکہ اس کی تکلیف بھی ان کو ہونی ہے، اولاد کی تکلیف ہی ماں باپ کو ہوتی ہے، تو اگر تم پہ کوئی ڈانٹ ٹپٹ کریں تو بدلے میں تم اف نہ کرو، بس سہ جاؤ، جو کچھ ہے اسے برداشت کر لو۔ تو یہ فلا تقل لہما اف، یہ جو لفظ ہے نا، کہ اس کا مطلب ہے تم ان دونوں سے اف بھی نہ کہو۔ ایک تو ان کو ٹوکا ٹاکی نہ کرو اور ان کو تنگ نہ کرو، تنگ کرنے کا مطلب گالی گلوچ یا کوئی بڑے سخت کلمے اور جملے نہیں، کم سے کم اف بھی نہ کہو۔ اور دوسرا یہ کہ وہ تمہیں اگر ڈانٹیں تو تم بدلے میں اف بھی نہ کہو، یعنی کسی طرح بھی ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اف سے کوئی کم ہوتا نا لفظ تو قرآن اس کو بھی بیان کرتا، یہ کم سے کم لفظ بیان کر کے گویا بتلایا گیا ہے کہ یہ بھی نہ کہو۔ اب اس کا مفہوم آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کم تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو ہے نا وہ رد عمل کے لیے یا اظہار تکلیف کے لیے، تو یہ بھی نہ کہو۔ اچھا، ولا تنہرہما، اس کو جھڑکو بھی نہیں، سمجھ آ رہی بات؟ والدین کو ظاہر ہے بڑا فرق ہوتا ہے عمر کا اور اس جوانی اور بڑھاپے کے لیول کا، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو ڈانٹو، جھڑکو بھی نہیں، سمجھ آ رہی بات جی؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں بڑھاپے میں کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس جگہ پر میں اور آپ ہوں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ تو کبھی آپ پانی دیں گے تو وہ کھانا کھاتے ہوئے دل کرے ہاتھ لگے گلاس کو اور گلاس گر جائے، آپ پانی پکڑائیں گے کہ ابا جی پانی پی لیں، اما جی پانی پی لیں، اما جی پانی پکڑیں گی اور پیتے پیتے دل کرے گلاس کیا ہے گر جائے، سالن میں بھی گر جائے، روٹی پہ بھی گر جائے، تو سارا سسٹم ہی خراب۔ تو یہ چیزیں جو صحت مند لوگ ہیں ان کے مزاج کے خلاف ہیں، وہ تو کہتے ہیں جھٹ پٹ میں ہو جائے، اور جو بوڑھے ہیں یہ ان کی معذوری بن جاتی ہے، کوئی شوق سے ایسا نہیں کرتے، وہ ہاتھ ادھر کریں گے لگ ادھر جائے گا، وہ چیز پکڑیں گے اور پکڑی نہیں جائے گی۔ تو اس لیے اس عمر میں یہ خطرات تھے جن کو روکا گیا ہے کہ اف بھی نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادب سے بات کرو، ادب کا دامن مت چھوڑو۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات قرآن میں آتی ہے، باپ مشرک ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور پھر موحد اعلیٰ ہیں، اس کے باوجود کیا ہے کہ قرآن میں آتا ہے بار بار باپ کو مخاطب کرتے ہیں، یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان۔ کتنا ادب و احترام ہے، باپ اپنا حق پورا نہ کرے وہ جانے اور رب جانے، لیکن اولاد کو اجازت نہیں ہے کہ باپ اگر حق تلفی کر رہا ہے تو تم بھی جواب میں کرو، بلکہ تمہیں تو احسان کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے باوجود اس کے کہ باپ غلطی پر ہے، باوجود اس کے کہ وہ مشرک ہے، باوجود اس کے کہ وہ حق تلفی کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی گھر سے نکلنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اولاد ہونے کے ناطے حقوق تو ہیں، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام بے ادبی
نہیں کر رہے. تو آج ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہمارے ماں باپ اچھے نہیں ہیں, وہ نیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, باپ نشہ کرتا ہے, باپ اوٹ پٹانگ کرتا ہے. تو کیا یہ اس کی غلطیاں کرنے پر ہمیں جواز مل جائے گا کہ ہم اس کی حق تلفی کریں؟ نہیں, کوئی اجازت نہیں ہے. وہ اگر اولاد کا حق مارے تو وہ بڑا ہے, وہ جانے, اور اس سے بڑا اللہ جانے. ٹھیک ہے, اور ہم اولاد ہیں, ہمیں پھر بھی حکم ہوگا ہم اپنا فریضہ ادا کریں. ہم سے پوچھ ہوگی ہماری ذمہ داری کے بارے میں, ماں باپ سے پوچھ ہوگی ان کی ذمہ داری کے بارے میں. ان کے گناہ یا غلطی کرنے پر ہم بھی اگر غلطی کریں تو جان بخشی نہیں ہوگی, وہ علیحدہ پھنسیں گے, ہم علیحدہ پھنسیں گے. لہذا تعلیم یہ ہے کہ تم اپنا فریضہ ادا کرو, ان کا معاملہ ان پہ چھوڑ دو. تو ابراہیم علیہ السلام سے نیک کوئی نہیں ہے, اور اس باپ آزر سے زیادہ برا کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس نیک اولاد, اس اللہ کے نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کیا کریں, وہ باپ کی بے ادبی کریں. اگر اس اتنی بڑی شخصیت کو جن کو خلیل اللہ کہتے ہیں, ان کو اگر نافرمان باپ کی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے تو پھر میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں اور آپ ابراہیم کی جگہ پر نہیں ہیں, اور ہمارے ماں باپ برے ہوں گے, غلط ہوں گے, مگر آزر جیسے تو نہیں ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے باپ جیسے مشرک تو نہیں ہے نا, اس جیسے برے تو نہیں. تو پھر کیسے ہم جواز بنا لیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ٹھیک نہیں ہے, لہذا ہمیں اجازت ہے ہم اس کو تھپڑ بھی مار دیں, ہم اس کی بے ادبی کریں, ہم اسے گھر سے نکال دیں, ہم اس کی بات نہ مانیں؟ نہیں, کسی بات میں اختلاف ہو سکتا ہے, رائے میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال بے ادبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ہم بڑے نیک ہوں گے مگر ابراہیم علیہ السلام جیسے تو نہیں ہے, اور ہمارے ماں باپ بڑے کتا کار اور کمزور ہوں گے مگر آزر جیسے تو نہیں ہے. تو لہذا اگر اس جوڑے کو یعنی باپ اور بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ بیٹا باپ کی بے ادبی کرے, تو پھر مجھے اور آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان والدین کی بے ادبی کریں جو الحمدللہ ہیں بھی مسلمان. سمجھ آ رہی بات جی؟ کلمہ پڑھنے والے ہیں اور آزر جیسے بھی نہیں ہیں, تو پھر یقیناً کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ جل جلالہ کی طرف سے تعلیم ہے کہ طاقت نہ دکھاؤ, اپنے بازو چکا کے رکھو. سمجھ آ رہی بات جی؟ اپنے جو ہے نا وہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرو, اپنی جوانی کو ماتحت رکھو. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, دیکھو ان کی جو والدہ تھی وہ ایمان نہیں لائی, اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور ساری زندگی ساتھ رہی ہے. عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہی ہے والدہ, اور علماء لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ یوں بیٹھے ہوتے اور لوگوں کو درس دے رہے ہوتے اور پڑھا رہے ہوتے, اور والدہ آ جاتی بیچ میں اور جو ہے نا وہ آ کے ڈانٹنا شروع کر دیتی, بعض دفعہ تو مارنا شروع کر دیتی, اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ اس نے کوئی جوتی ماری اور وہ گر گئی تو عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جوتی پکڑ کے پھر ہاتھ میں پکڑا دی, یہ لے مارے. کوئی رد عمل نہیں دیا, دعا کرتے رہے ان کی ہدایت کی. جو اللہ کو منظور نہ ہو تو آدمی کچھ کر تو نہیں سکتا, لیکن اس کے باوجود ان کے حقوق پورے ہوتے رہے. ادب و احترام, اتنا بڑا آدمی, سمجھ آ رہی بات جی, ایک انقلابی آدمی, لیکن شاید میں اور آپ کیا جانے, ہمیں مقصد ہے ان جدید چیزوں سے فرصت نہیں ہے. انگریز سے پوچھو عبید اللہ سندھی کیا ہے, اس سے پوچھو جس کو لگی ہے اور جس کے پاؤں اکھڑے ہیں اور جسے نقصان اٹھانا پڑا, اسے اپنے دشمن کا پتہ ہے, ہمیں اپنے ہیرو کا پتہ نہیں ہے. تو اس لیے اتنا بڑا آدمی اور پھر بھی یہ عاجزی اور ان کے ساری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تمنا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ کاش کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ زندہ ہوتی اور وہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے اپنی والدہ کے پاس حاضر ہو جاتا. تو یہ آپ کی تمنا, یہ آپ کی خواہش ہے, گویا میں یوں ادب کرتا, میں یوں فرما برداری, میں یوں آپ کی اپنی ماں کی بات جو ہے نا وہ پوری کرتا اور اس پہ لبیک کہتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو, یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ میری تو والدہ فوت ہو گئی, اور بھائی جن کے ہیں وہ اپنے والدین کی قدر کریں, ان کے جو ہے نا وہ حقوق پورے کریں, فرما برداری کریں, عاجزی ان کے ساری سے کام لیں, حسن سلوک کا ان کے ساتھ کیا کریں, مظاہرہ کریں اور نرمی کا معاملہ کریں, اور پھر اپنے حصے کا کام کر کے اللہ سے بھی دعا کریں, یا اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا, اب یہ بڑھاپے میں یہ بھی بچپنا ہی ہے, تو میرے مولا ان پہ کیا فرما دے, رحم فرما دے. تو دیکھو ایک وقت ہوتا ہے کہ والدین اولاد کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں, ان کے گیلے سوکھے کا خیال رکھتے ہیں, چمچیوں سے انہیں دیتے ہیں, اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, پھر وہی سٹیج آ جاتی ہے کہ انہیں دھوپ چھاؤں پہ اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے, چمچیوں سے دینا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ بالکل وہی بچپن جیسی محتاجی اور معذوری آ جاتی ہے. تو اگر کسی کو ایسا موقع ملے
تو اسے اپنے بچپن کو یاد رکھ کے اپنے والدین کی کیا کرنی چاہیے؟ خدمت کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یقیناً اگر کوئی نیکی کی راہ پہ چلنا چاہے تو اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ اسے دھتکارتے نہیں ہیں۔ جو رجوع کرنے والا ہے وہ محروم نہیں رہتا، اور اگر جب کوئی رجوع کر لیتا ہے تو پھر کوئی کمی رہ بھی جاتی ہے تو اللہ اس کو درگزر کرتے ہیں۔ یعنی نیکی کرتے کرتے کوئی غلطی ہو گئی تو درگزر ہے، اور جو اکڑ کے کھڑا ہو جائے کہ میں نے کرنی نہیں ہے، اس کی تو تھوڑی غلطی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جو کرتے ہوئے کوئی غلطی کر جائے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسے کیا کریں گے؟ درگزر فرمائیں گے۔ اللہ سمجھ نصیب کرے۔ اللہ توفیق۔